السلام علیکم تو دوستو، القدس شہر تینوں ابراہیمی مذاہب اسلام، یہود اور عیسائی اقوام کے لیے یکساں احترام رکھتا ہے۔ یہود کے احترام کی وجہ یہ ہے کہ یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کیا اور یہاں اپنا مرکزی عبادت خانہ تعمیر کیا، جسے یہود کے یہاں ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس عبادت خانے کو توسیع دی تھی سلیمان نے، جس کی تعمیر میں جنات نے بھی حصہ لیا تھا۔ عیسائیوں کے شہر سے عقیدت کی وجہ اسی شہر میں ان کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا، اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا آسمانی سفر یہی سے شروع ہوا تھا۔ آپ یہ بتائیں، کیا داؤد و سلیمان کا دین الگ تھا یا حضرت عیسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ مذاہب سے تعلق رکھتے تھے؟ قرآن پاک میں اللہ نے کئی مرتبہ یہ بات بیان کی ہے کہ آدم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، ہر پیغمبر کا مذہب اسلام تھا، مگر اللہ کی ہدایت اور کتاب کو پس پش ڈال دینے کے باعث کوئی یہودی بن گیا اور کوئی عیسائی۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے اور اللہ کے بندے اس میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہود، عیسائی اور مسلمانوں کو آپس میں رواداری رکھنی چاہیے، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہود و نصاری کو یہ پیغام دیا کہ اختلافی باتوں کو چھوڑ کر آ جاؤ، ہم ان باتوں پر جمع ہو جائے جو ہم میں مشترک ہے۔ سورہ آل عمران اور مائدہ کو ترجمے سے پڑھنے پر معلوم ہوگا کہ کس طرح اللہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مگر یہود کی تنگ نظری اور تعصب نے مذاہب کے درمیان انتشار برپا کیا ہوا ہے۔ پہلے انہوں نے اپنی ہی قوم کی عیسیٰ کو ماننے سے انکار کیا تھا اور ان کے پیروکاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور پھر آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار کیا۔ کیا آج کے باشعور دور میں کوئی انہیں سمجھانے والا نہیں کہ مذہب کی بنیاد پر قتل و غارت سے باز آ جاؤ؟ اللہ اور مذہب پر صرف آپ کی اجارہ داری نہیں، اللہ کا ہر بندہ قابل احترام ہے۔ مسجد اقصیٰ پر جتنا حق آپ کا ہے اتنا ہی مسلمان اور مسیحی اقوام کا بھی ہے۔ کیا آپ نے تورات میں اللہ کا فرمان نہیں پڑھا کہ ایک انسانی جان کا قتل اللہ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے؟ تم نے 1948 سے آج تک کتنے فلسطینیوں کو قتل کر کے بھیانک جرم کیے ہیں؟ یہ تصویر دیکھیں، یہ سارا احاطہ مسجد اقصیٰ کا ہی ہے۔ سیاہ گنبد والی مسجد خلیفہ عبد الملک اور اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے تعمیر کروائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل یعنی مسجد اقصیٰ بنایا تھا وہ 586 قبل مسیح میں بخت نصر کے حملے کے بعد تباہ ہو گیا تھا۔ پھر ہیکل کو ذوالقرنین سائرس نے 530-559 قبل مزید تعمیر کروایا تھا، مگر یہ 70 عیسوی میں رومی اور ٹیٹس اور قسطنطین کے ہاتھوں پھر سے شہید ہو گیا تھا۔ 637 عیسوی میں جب حضرت عمر نے یروشلم فتح کیا تو اس وقت وہاں یہ کوئی عبادت گاہ نہیں تھی، تو آپ نے ماؤنٹ اولیا یا جبل زیتون پر مسلمانوں کے ہمراہ نماز ادا کی تھی، جہاں مسلمانوں نے ایک مسجد تعمیر کی تھی جسے بنو امیہ کے دور میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے توسیع دی تھی، جو سیاہ گنبد والی ہے، جس کو عبادت کے لیے یعنی نماز کے لیے مختص کیا گیا، جبکہ اس کا احاطہ وہی تھا جو آج بھی ہے۔ اور گولڈن گنبد یا قبۃ الزہرہ، پہلے اس چٹان پہ گنبد نہیں تھا، صرف اس کے باہر باؤنڈری تھی، اور پھر گولڈن گنبد بنو امیہ کے دور میں بنوایا گیا تھا۔ چٹان کو محفوظ کرنے کے لیے اسی چٹان کے نیچے وہ مقام ہے جہاں کچھ روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یہودیوں کے نزدیک یہی وہ مقام ہے جگہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی دی گئی تھی، اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ادھر اسی چٹان کے نیچے وہ جگہ ہے جہاں حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھی۔ مسلمان جتنا احترام اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں اتنا ہی بی بی مریم، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور داؤد و سلیمان علیہ السلام کا کرتے ہیں۔ اگر تمہیں مسجد اقصیٰ عزیز ہے تو ہمیں بھی عزیز ہے، آ جاؤ مل جل کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آ جاؤ پس میں پیار اور رواداری کو فروغ دے، آ جاؤ مذہبی نفرت مسجد اقصیٰ کے احاطے میں دفن کر کے اللہ کی منشا کے مطابق دنیا میں پیار، محبت، امن و سلامتی کو فروغ دے کر اسلام کا بول بالا کر دے۔ والسلام۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر